إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی عظمت انہن جی رفعت انہن جو شان مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی عظمت یا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد ہن دھرتی یا بہترین انسان آہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ کرام جی یا عظمت جو انہن جی تربیت انہن جی پرورش خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی جی روشنے میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی وہ عظمت جو اللہ رب العالمین انہوں جی تربیت وحی الہی جی روشنی میں کرائی انہوں نے دھرتی جا بہترین انسان کرا دینائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی وہ ہستیا جو دھرتی جے متھا نہ کہے اللہ رب العالمین جے متعلقہ خبر ہوئی نہ کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے متعلقہ جان ہوئی ایک اندھیرے گمراہی جے دلدلے جو دور ہوئے ان دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا بھی نہ تھا للہ جی پکارین تھا ان مشکل دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام تکالیف کے پانچے کندھے متھا سوار کیو وہ تمام تکلیف برداشت کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ بشانہ بھی کرے ہن دنیا دے چپے چپے تائیں اللہ رب العالمین نے دین جو نفاذ کیوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی وا عظمت جو اللہ رب العالمین ہن دنیا دی زندگی میں انہاں سا جنت جو وعدہ کیوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی یا عظمت جو اللہ رب العالمین انہوں نے جگہ جگہ بدر میں حاضر کیا فرمائے تمام سبری کے معاف کر چلی ہوا چاہے تمام عمل کری یا نہ کرے تمام جلے جنت واجبہ یا عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی اللہ رب العالمین صحابہ کرام جی عظمت کے
قرآن مجید اندر انہیں جی عظمت اور نقشوں کھینچے تھو فرمائے تھو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول آہنا اے وہ مانو جنہاں انہیں مطا ایمان آدوا انہیں جو مشکل وقت میں ساتھ نلوا انہیں مطا ایمان آدوا وہ کفار مطا تمام ست روحماء بینہم اے ہم کیسا محبت کن تھا غیور جو مطا ستیا اے آپس میں محبتا نرمینا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بھی توقع ہیں اور صحابہ کرام کے رشتہ توقع کے اللہ کے ساموں کرے رکوع میں کرے سجدے میں ملتا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رکوع کرنا سجدہ کرنا دنیا داری سوال ہو دو اوتے کھٹی باری سوال ہو دو مال ملک جو سوال ہو دو اور کہ اللہ رب العالمین کے فضل انہیں کے رضا مندی کا متلاشی ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت ہے تمہارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جی. تو اللہ رب العالمین رکھتے ہیں جی عظمت کے بیان کرے فرمائے چھو ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اسا انہیں جی عظمت و تذکرو انہیں جی صفات و تذکرو انہیں جی محبت و تذکرو کفار و سختی و تذکرو اسا صرف قرآن مجید میں نہ بلکہ انہیں جی مثال لکھے اسا تورات میں بیان کرو اسا انجیل میں بیان کرو اسا موسیٰ علیہ السلام جی قوم کے بدایو اسا عیسیٰ علیہ السلام جی قوم کے بدایو. تو صحابہ کرام جی ہی عظمتا ہی رنجی صفاتا ہی صفاتا مالک ہوگا. کذر ان اخرج شطرہ فآزرہ فاستغللہ فاستوى على سوقہ یعجب الزراء. اللہ رب العالمین فرمائے چھو اور صحابہ کرام جی مثال انہیں کھیتی وانگلا جو کسان بیچ جو دارو لگائے چھو جنہیں وہ زمین میں پھٹی کرے ایک سوئے وانگل زمین میں نکلے چھو جنہیں نکلے چھو انہیں وقت تمام کمزور ہوں دعا کدے ہوا جی لوڑے تے ہیڈے کرن دعا کدے ہیڈے کرن دعا لیکن آہستہ آہستہ وہ قوت کے وٹھی کرے قوت پکڑی کرے پانچے تلی بتا بھی کرے جنہیں کٹی کسان سامو وہ کھیتی لے لہانے لگ دیا تو کسان تمام خوش نہیں دعا. یا مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی. اب اللہ رب العالمین فرمائے چھو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. جے شخص اللہ رب العالمین بتا ایمان جا دعویٰ کن تھا دعویٰ کا کوئی نیک عمل کن تھا اللہ رب العالمین بھی انسا اجر عظیم ہے مخصوص جو وعدہ کہوا. ہی صحابہ کرام جی عظمت جو کچھ صفات ہویا جب متعین صاحب بیان کیا تو حکمہ سا محبت کن تھا کفار بتا سختی کن تھا جنہیں بھی ان کے توان عزہ انہیں زندگی یا لمحات ان حال میں بسر تھے پیا اللہ نے سامو کرے رکوع میں کرے سجدے میں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ پانچ اللہ رب العالمین فضل جو انہیں یہ رضامندی انہیں جنت جا متلاشی انہیں جا سوالیہ ہے انہیں کہا کوئی اللہ رب العالمین فرمائے چھو اے صحابہ کرام اصل تمہاری انہیں مثال لکھے تمہاری انہیں محبت تذکر رکھے تمہاری انہیں سختی رکھے اصل تمہاری انہیں عبادات کے اصل تورات میں بیان کروا اصل انجیل میں بیان کروا. اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہاری یہ مثال جو جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتن دور میں پر عاشق دور میں جنہیں مبعوث دین تھا اللہ رب العالمین جے وحدانی جی دعوت دین تھا ہر آن و خاص رکھے شرک جنہیں ذریعہ عمل تھا جو سو بری کرنے جلائے ان کے بچانے جلائے للہ جی پکارن تھا ان وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دھرتی تے اللہ رب العالمین جا اکیلا نبی ہوا اکیلا رسول بنجی کرے ان دعوت کے پانے کنجے جو متھا کھنی کرے ہر دھرتی کے سامو ظاہر کیا ہوا وہ مثالا ان وقت کائنات جا امام تمام کمزور ہوا تمام مظلومی جو دور ہو تمام بے سہارا دور ہو انتہائی مشکل وقت ہو انتہائی مشکل دور ہو ان دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی سامو وہ دعوت پھیلا جا رہیا ان کے دعوت ایدہ رہیا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ صحابہ کرام ان اجتماعی طرف مائل تھیا ان اجتماعیت میں شریک تھیا
آہستہ آہستہ وہ اجتماعیت مضبوط تھی آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین ان کے پانچ مقصد عطا کयो ان کے پانچ جو سو منزل عطا کئی ان کے پانچ مقصد میں کامیاب کرو تو جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہوا ان دور میں صحابہ کرام کے اللہ کے دین کی دعوت دی اور پرفتن دور میں صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ڈنو اور جنہیں وہ وقت بھی آئے صحیح بخاری میں کائنات جا امام صلی اللہ علیہ وسلم پانی زندگی جے آخری اشیاء میں آئین اور جنہیں پانچ گھر جو پرد ہٹائن تھا مسجد نبوی تھے صحابہ کرام سا کھچا کھچ بھری نسن تھا تو کائنات جا امام صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میں تھا مسکرات کیا چھے پانچ لوگ خوش دن تھا اے اللہ اج جے مقصد رہے تو مجھے موقعیو اجو مقصد مجھے اکھیں جیسا پورا تھی ہوا تو تے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی تو صحابہ کرام جی یا جماعت کیا تھیا اکیلی کرے یا جماعت اللہ نے دین جو کم کرے سکے تھی تو جڑے نمونے سا وہ کسان کھیتی لگائیں دوا آہستہ آہستہ وہ کھیتی تیار تھی دیا ایڑے نمونے سا جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دین جو بنیاد رکھی ان وقت میں اکیلا ہوا لیکن وہ وقت بھی آئے اللہ رب العالمین ان کے لئے دھرتی بتا اللہ نے دین نے نفاذی توفیق عطا کی تو تمام نشو اسانے سامو محسود احمد رحمت اللہ علیہ محیط الجماعت اللہ اور ان کے کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے جو اکیلا ہوا اج ہر دور کے اندر کچھ ہی وقت کے اندر ہی جماعت المسلمین کے اندر پھیل چکی ہے ہر عام خاص تائیں پہنچی رہی ہے ہر عام خاص تائیں ہی دعوت اسا پہنچے رہی آیوں لیکن ان دوران جیکر تکالیف وچن اذیت وچن مصیبت وچن اعتراضات تھینا افواہ پھیلنا اسانے سبھی کے پانے کندھے پر سوار کرے اللہ نے دین رکھی ایک ذمہ داری سمجھی کرے انہیں کہ عام خاص سے پہنچائیوں انشاءاللہ وہ وقت بھی دو لترقبن طبقا عن طبق تمامی پانی منزل کے ضرور پہنچدا ضرور بضرور اے مسلمین تمہیں دھرتی تھا انہیں شیطانی نظام کے ختم کھدا انہیں کفر کے نظام کے ختم کھدا اتراج دین جو نفاذ کھدا اور نفاذ کرے دیدو یعنی اللہ رب العالمین دین جنائے وہ قربانی دیوں یہ قربانی صحابہ کرام علی نواہن اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں صحابہ کرام جی عصمت کے بیان کدے فرمائے چھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وہ مانو جن ایمان آنے میں مہاجرین انصار میں کیسا سبقت گئی والذین اتبعوا بإحسان وہ مانو جن ان کی پیروی کدے ان پہ ایمان آدو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی و اللہ رب العالمین سے راضی صرف رضامتی نہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فی ابدا وذالک الفوز العظیم اللہ رب العالمین فرمائے چھو اللہ ان سے راضی تھی چکوا و اللہ رب العالمین سے راضی چکوا انہی کا بعد اللہ رب العالمین انہیں جنہیں وہ باغات اشار کیا جنہیں وہ ہمیشہ جنہیں داخل دیدہ انہیں ہمیشہ جنہیں داخل دیدہ یہ سب کا بڑی کامیابی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے ہی جنتی بشارت میں لیا ہی جنت تمہاجے تجارہ ہی جنت نارو تمہاجے تیلے تجار ہی جنت حورو اے صحابہ کرام تمہاجے منتظر آئے یا عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی جو دنیاوی زندگی میں آسمان تھا رضی مدار ضرار منجیدہ سند اتارے اور ان کے جنت جو وعدہ بتھائیں تو تمہاجے جنت کے تجار کہے ہوا تو یہ جنت نہیں ملی یا پھر ان اللہ سوال قربانیوں بے مثال قربانیوں بے نظیر قربانیوں کوئی قربانیوں نہیں جیسا دنیا قصر عجیب ویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں شاہ فرمائے چھو وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صحابہ کرام کی عظمت جو اللہ رب العالمین فرمائے چھو اور صحابہ کرام پانچ نزدیک اگر کہیں شکل پسند کرو ایمان کو پسند کرو ایمان کی محبت کا پہ ان کے پانی دل کے اندر پہ وست کرو ان کا پہ ان دل عالم کا بڑے جو اعلان کرو کتنا اللہ رب العالمین کے متاجرے کا ایمان آدھوا دوبارہ کفر کے طرف نوی داسی کتنا انہیں کا بو اسا نافرمانی نقداسی اسا گناہ جا نقب قداسی چھاتے رہے اسا گناہ جا کمن کا بچن جرائے اسا شرک کا بچن جرائے اسا گبرائی کا بچن جرائے انہیں اجتماعیت میں آئے سی اللہ کے دین کے تفریب کرو سی ہاں اسا کے کفر جا تم رائے ونجلو نافرمانی نہ ہے کرنی اسا کے اللہ رب العالمین جی فرمان برداری سے برانیا وہ اولائک هم الراشدون
موجودون اور ایمانو ہدایت یافتہ ہدایت محلی کرے پانی منزل کے پہنچن والا ہیں یا صحابہ کرام جی اسبتا جو اللہ رب العالمین ان کے پانی مقصد نہیں پہنچن جو وعدہ چھوڑ کرے تو تم ضرور پانی مقصد کے پہنچدا تو کہ ضرور تمہاری منزل ملتی تو مقصد ضرور تم کا سمجھی دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جی عظمت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جی اور اللہ زوال اور بے مثال اور بے نظیر قربان ان کے نسی کرے اللہ رب العالمین سے راضی تھی کرے ان کے جنت جو بشارت مدائی یہ عظمت سب کا بہترین عظمت تھا یہ سب کا عظیم عظمت تھا صحابہ کرام جی جو اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں ان سے جنت جو وعدہ کروا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا چھو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو کوئی شخص بروز قیامت اللہ رب العالمین وقت بھری محشر میں جہنم کی بائیں بچائے ہو جائے جنت میں داخل کرے ہو جائے وہ ان شخص بڑی کامیابی حاصل کیا اتنے کامیابی سب کا بڑی ہوا کہ انسان جنت میں داخل کیے تو یہ کامیابی مجھے صحابہ کرام دنیا کی دھرتی بتا سکتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مغرب کی نماز پڑھائیں کا صحیح مسلم ابو موسیٰ عشر بیان کرتا خدمت تبا کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھائی اسا نماز پڑھی مسجد میں وہی رہی سی اسا سوچو کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم ایجا اسا کے عشاء کی نماز پڑھائیں اسا کی خواہشہ انہیں پویا نماز رہی کری میرے مسجد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا باہر تشریف فرماتے تھا فرمایا تھا ازلتم ہاؤنا اے صحابہ کرام چھا انا دیتا ہتے بیٹھائیو ازقے یا رسول اللہ صلینا المغرب معاکا اسا تواسا کر مغرب نماز ادا کئی فقلنا لو جلسنا حتی نصلی معاک العشاء اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا سوچو اسا ایتے وہی رہو اے تواجی اقتداء میں تواجی امامت میں اسا عشاء جی نماز ادا کریو اسا انہی مقصد رہے وے یاسی انہیں کہا پوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچے اکھر مبارک کے آسمان کی طرف پہنچا ابو موسیٰ شریف بیان کرتا اکثر اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچے اکھر کے پانچے نظر کے آسمان کی طرف قدر ہوا وہ فرمایا اور جب ایسا ہے ستارہ آسمان جنہیں زینت جا باعث آئینا جنہیں ہے ستارہ قریب ہو جا آسمان تے وہ وقت ہی دو جو وقت جو وائدو آسمان ساتھی ہوا وَأَنَا أَمَرَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَا أُمَّتِي مَا يَوَدُونَ ماں بھی پانچے صحابہ کرام جنہیں کہ زینت جو باعث امان جو باعث آیا جنہیں مالا دنیا کھا ہمیں ہوئی دوسرا مجھے صحابہ کرام جو بتاؤں وقت ہی دو جو وقت جو وائدو مجھے صحابہ کرام ساتھی ہوا وَأَصْحَابِي أَمَرَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَا أُمَّتِي مَا يَوَدُونَ مجھے صحابہ کرام جنہیں امت جنہیں کلمہ پڑھنے والن جنہیں اسلام مجھے دعوے دارن جنہیں زینت امان جو باعث آئین جنہیں مجھے صحابہ کرام جنہیں دھرتی ماں پانی زندگی عشاق گزارے خالق کائنات سے ملتا مجھے امت بتا وہ وقت ہی دو جو وقت جو وعدہ مجھے امت ہی ہوا وہ وعدہ پہ ہوا اللہ رب العالمین فرمائے چھو جنہیں قیامت برباد ہوئی دی آسمان تمام ستارہ کی پہنچا آسمان دی زینت ختم تھی دی وہ وعدہ آسمان سا وہ ضرور وعدہ پورا تھی دو صحابہ کرام سا وعدہ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرصے کا ان کی امامت کن تھا اور جنہیں زینت امان جب باعث آئینا جنہیں وہ وقت بھی اچھے چھو خالق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بیماری کھا تاب نلائی دے جنہیں خالق کائنات ساملن تھا صحابہ کرام نے بتا پویا قیامت سورہ کان کو تھی انہیں وقت جو وعدہ ہوئے صحابہ کرام سا وہ وقت انہیں جو مچھا آئیو ان جو ہوش کافہ تھی ونجر تھا انہیں کا کوئی فرمایا ہو کہ مجھے صحابہ کرام مجھے امت جلائے امانہ زینت جو باعث آئینا جنہیں مجھے صحابہ کرام جنہیں دنیا میں حجابی دا امت جو بتا وہ وقت ہی دو جو وقت جو وعدہ تھی ہوا وہ وقت وہ وعدہ امت جو ساموجی ظاہر تھی ہوا وہ زندہ جو وعدہ ہوئے جیسا ہی صحابہ کرام زندہ ہویا جنہیں دھرتی میں موجود ہویا اسلام جی اجتماعیت رہی اسلام مغلوب نہ رہیو بلکہ غالب رہیو اسلام مستقل رہیو اسلام باعزت رہیو کہ صحابہ کرام یہ دنیا کا حجارہ تو اس پویا انہیں امت انسان کے تفرقہ باری جو نشانہ بنائے ہوئے
صحابہ کرام جی جیسا ہی زندہ ہوا تیسا ہی کہ کافر رکھے کہ دشمن رکھے یا ہمت نہ تھی کہ انہیں اندر توڑ پیدا کرنا جیرے ہوئے ہلیا گیا کہ انہیں کا بعد ہی امت ٹکڑن میں تقسیم تھی چکی ہے. تو مجھے محترم ساتھیو اسامی اجھر پرفتن دور میں بٹھائیوں اللہ جے دین جے نفاع جرائے اہینا امت اندر تفرقہ بادی جے استفاع جے بٹھائیوں تو انہی جرائے تو پانے دن من تن سب کچھ قربان کرو اللہ جے دین جرائے پانے پیرن کا بیل کرے ہر شہد قربانی انجرہ تجارت ہو جو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی عظمت اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا صحیح مسلم میں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مده ولا نصيفه. اے امت انسانو صحابہ کرام کے برا بھلا نہ چاہیے اے مجھے امت انسانو مجھے صحابہ کرام کے برا بھلا نہ چاہیے چھاجے کرے انہیں ہستی کی قسم جن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا جن کرے تماما کوئی شخص ان دور میں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں خرچ کرے وہ بھی وہ مارو صحابہ کرام مجھے اجرنا ایک مد چھا انہیں مد نے دس کرنے تو پہنچی سکے ایک تر قدر انہیں لازوال بے مثال بے نظیر قربانیوں جن اسلام کے خاطر ننی وحینا ہمتا جو سب کا زیادہ محبوب چھے جان ہوئی وہ بھی دین جو قربان کروں انہیں کرے انہیں چیز کو سو عظمت کے بیان کرو انہیں کے برا بلنے چاہیے جو جیش و شخص انہیں دور کے اندر انہیں پرفتن دور کے اندر انہیں جکے گالی گروچ کرے ان کو برا بلنے چاہیے وہ شخص پان انہیں دھرمی جو ذلیل انسان تھی سکے تو ملعون انسان تھی سکے تو موجہ صحابہ کرام عظمت بتا فائز اللہ رب العالمین ان کے جنت بشار کو بتا چلی ہوا ہے. یہ قربانیوں صحابہ کرام جنہیں اسلام اتنا دنیوں ان کا بعد یہ عصمت ملیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رکھے جنگ خطب کا موقع صحیح بخاری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مرد مجاہدان وہ شانہ پشانہ بھی کرے اسلام اجرائے وہ کھوٹائی کرے ریانا وہ کوششوں وہ مشقتوں وہ عزتوں برداشت کرے اسلام اجرائے وہ قربانی نہیں رہا ہے. جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بتا نظر کن تھا وہ بکھائل وہ انن جا ستائل وہ دکھن عزت جا ستائل وہ بھی لازوال قربان دے رہی ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنے فرمان تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخر فاغفر الانصار والمہاجر. اے اللہ اے خالق کائنات ہر دنیا کے اندر کوئی بھی کا بھی عیش نہیں لے اے اللہ آخر کے اندر عیشہ سکون راحتا اے مجھے رب مجھے صحابہ کرام کی مغفرت فرما. اللہم لا عیش الا عیش الاخر فبارک الانصار والمہاجر. اے اللہ ہر دھرتیاں مالک ہر دنیا کے اندر کوئی سکون کون ہے کا راحت کون ہے ایمان والن جلائے. اے اللہ مجھے صحابہ کرام مہاجرین اے انصار جی اصلاح فرما. اے اللہ ان کے برکت عطا فرما. وہ دعا نہیں کرے ان کا حوصلہ بلند کن تھا وہ مزید قربانی اسلام جنہیں تھا تو صحابہ کرام وہ مرد مجاہدان ہویا انہیں تکلیفن کے باوجود عزتن کے باوجود انہیں بکھا کے باوجود انہیں کے باوجود جواب چھا دینا وہ نعرے سا انہیں آواز سا بڑھ سا جواب چھا دینا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد بابقینا ابدا. اسا ہوئے مرد مجاہدان اسا ہوئے صحابہ کرام آئیو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیعت کریا جیسے باقی رہندا سی اسلام میں رہندا سی. نحن الذی بایعوا محمدا علی الاسلام بابقینا ابدا. اسا ہوئے شخص آئیو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کریا جیسے رہندا سی اسلام میں رہندا سی اسا جیسے باقی رہندا سی اسلام میں لا زوال قربانی نہیں دا سی. تو یہ قربانی ہوئیو مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی یہ قربانی دولت اللہ رب العالمین ان کے دھرتی متھا اسمت سا مالا مال کیوا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے چھو کہ جیکے بھی انبیاء علیہ السلام آیا سبری جا حوالی ہوا سبری جا صحابہ ہوا سبری جا شانہ بشانہ بھی کرے اسلام اجرے قربان اڑوانا ہویا. لیکن موسیٰ علیہ السلام انہی قوم وارا انہی جا جو کوسو بادو انہی جا جانشین جنہیں ان کے جوان تھا موسیٰ علیہ السلام حلو فرام وستی میں گڑو انہی وستی کے فتح کریو اور اللہ نے دین نفاذ کریو. جواب چھا دینا اذهب انتا وربکا فقاتلا انہا ہونا قائدون. اے موسیٰ علیہ السلام جنہیں گڑے تھا چاہیو جنگ کرنا تھا چاہیو خود تمہیں رکھے ونی کرے جنگ کریو اسا آرام سے بیٹھائیو. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
فرمایا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لنقاتلو عن یمینک وعن شمالک وامامک وخلفک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا تمہیں اگے بھی برداشی تمہیں پھولا بھی برداشی تمہیں سجے بھی اداسی تمہیں کھبے بھی اداسی ہر طرح بھی کرے تمام کے حفاظت فرمائداسی ان تمام سامو بھی کرے اسلام اجرائے ہر قسم کی قربانی داسی دنیا کے چپے چپے تائیں اسلام کے پہنچن جائے اسا پانی جان جی قربانی کرنے کا تیار آئیوں تو قربانی مطالب کریو صحیح مسلم میں فرمایا اے اللہ علیہ وسلم دیکھنے تا حکم کے پہلے صحابہ کرام کے اسا نے حکم فرمایا دریا کے اندر گھوڑا ڈوڑا جائے اسا تیار آئیوں وہ قربان ضرور بنی داسی یہ عظمت اللہ رب العالمین ان قربانی کے باوجود ان قربانی کا بعد عطا کیوں جن انہوں نے لازوال قربانی لیوں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانی کے توانی سو صحیح بخاری میں جنگ بدر اسلام اجرائے سب کا پہلی جنگ تھی کا طاقت کون ہے افواج کون ہے ہتھیار کون ہے سواریوں کون ہے لیکن اللہ رب العالمین کے دین جلے قربانی میں مطالبہ تھے تو پادہ سیرہ تانے کرے اسلام اجرائے بیان تھا کفار کے سامو مقابلہ اجرائے بیان تھا آخر میں اللہ رب العالمین دین جلے وہ قربانی عطا قیاؤں جو اللہ رب العالمین عرش عظیم تے خوشتی ہو فرمایا ہی اے مجھے صحابہ کرام اے اہل بدر اجی تمام وہ قربانی لیا جو ماں خالق کائنات تمام یہ قربانی خوش کی ویا ماں تمہیں معاف کرے چلی ہوا تو عمل کری ویا کرے پہنچے جنت واجبہ یہ قربانی ہوئیوں لا زوال بے نظیر بے مثال قربانی ہوئیوں انہیں کی بدولت انہیں کے یہاں عظمت ملیا انہیں کی بدولت انہیں کے جنت ملیا انہیں کی بدولت اللہ رب العالمین سے مغفرت کا وعدہ قیا انہیں سے رسیم عدی کا وعدہ قیا انہیں جنت کا تجار کر رکھا ہے جے کرے سارے پرفتن دور میں اللہ رب العالمین کا دین رکھے پانی مقصد تک پہنچنا چاہیے تھا اور ایک دین کے کھڑی کرے انہیں دھرتی وطن نفاذ کرنا چاہیے تھا انہیں فرقہ والی جو استثار چاہیے تھا تو فوسا پانچے عمرہ سے محبت کریوں جن کے ہن اجتماعیت کے حرائن کا ذریعہ انہیں دھرتی میں تھا اللہ نے دین کے نفاذ جلائے اسان نے ذریعہ ہے نا اسان نے ڈھالا ہے نا اسان انہیں سا گڑ رہی کرے انہیں کے شانہ پشانہ بھی کرے انہیں سا کلے سا ملی بلے کرے انہیں کے سامو اسان یہ دعویٰ کریوں اسان تو وہاں سا گڑ آئیوں تو اسلام جو کم کریو تو اللہ جی دین رکھے اللہ جی اجتماعیت کے اللہ جی جماعت کے وہ ٹھیک کرے تو دنیا کے سامو ظاہر کیو کافی تکلیف دی اسان تو وہاں سا گڑ بٹھائیوں اسان اندر وہ شہد ختم تھی چکی ہے وہ نسل ضبط ختم تھی چکا اسان اندر دنیا کی حوث دنیا کی لالچ ایتر قدر ودی چکی ہے جو اسان جو مقصد کی خاطر ہتے آیا سی اسان مقصد کے بھلے چکائیوں اسان اندر عمل ختم تھی چکا اسان اندر سنت کی اہمیت ختم تھی چکی ہے تب وہ عذاب کیا جماعت رسول میں نہیں کرے اللہ جے دین میں نفاذ کرنا سی اللہ جے مانا جے کنے اسان نے دھرتی متھا اللہ جے دین جے نفاذ جا متمنی آیوں تب وہ اسان پانی عمرہ جو ساتھ لیوں انہیں جی شانہ بشانہ بھی کرے انہیں سجے خبے بھی کرے انہیں سا ہر قسم نے تعاون کرے انہیں کے پانی مقصد پجائیوں جیسے پجائے نسی اللہ رب العالمین ضرور بضرور اسان کے بھی عظمت عطا کندو اسان کے جنت عطا کندو اسان کے سانی منزل تک ضرور وٹی دو وقول قولی حضاری ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الحمدللہ